مسلم میرے عزیزو، انسان کا بیرون بھی ہے اور اندرون بھی۔ ہم بیرونی چیزوں پر زیادہ یقین رکھتے ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں اسے سچ مان لیتے ہیں، لیکن جب ہم انسان کے اندرون کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کیا ہے، کیونکہ انسان کا اندرون جو ہے وہ بیرون کو بھی ظاہر کر سکتا ہے، لیکن انسان کی فطرت بدلتی بھی رہتی ہے، انسان حالات کے مطابق بدلتا بھی رہتا ہے، انسان حالات سے مجبور بھی ہو جاتا ہے، انسان پر ظلم اور تشدد بھی ہوتا ہے، انسان پر مجبوریاں بھی آ جاتی ہیں اور انسانوں کو استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم بہت دفعہ مغالطے میں چلے جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہم جلدی اپنا فیصلہ دے دیتے ہیں اور حقیقت کو نہیں جانتے ہیں، سچائی تک نہیں پہنچتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، چاہے وہ بچوں کی شادی بیاہ کے فیصلے ہوں، ہم باہر کی باتوں کو دیکھتے ہیں، ظاہری باتوں کو دیکھتے ہیں، لیکن انسان کی سیرت کو، اس کے کردار کو، اس کی حقیقت کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، کوئی سمجھوتا نہیں کرتے ہیں۔ ہم کاملیت دیکھتے ہیں، ہم بہتری دیکھتے ہیں، دوسروں کا نقصان سوچتے ہیں اور اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ ہم کسی پر رحم نہیں کرتے ہیں، ہم بہت دفعہ دوسروں پر ترس نہیں کھاتے ہیں اور بہت دفعہ دوسروں کو رد کرتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں، خود کو بہتر بتاتے ہیں۔ تو اس طرح بہت دفعہ ہم جو ہیں غلطیاں کرتے ہیں، غلط فیصلے کر دیتے ہیں، اور اس طرح لوگ جو ہیں ہمارے ان فیصلوں سے متاثر ہوتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، اذیت پاتے ہیں۔ اور خدا جو ہے رحمت سے بھرا ہوا ہے، فضل سے بھرا ہوا ہے، شفقت سے بھرا ہوا ہے، وہ انسان کے اندرون کو نہیں، اندرون کو زیادہ دیکھتا ہے، کیونکہ آج کی پہلی تلاوت میں بھی جب خدا نے یہودیوں کے لیے بادشاہ بنانا تھا، کیونکہ شاؤل بادشاہ جب بن چکا تھا بہت اصرار کے ساتھ، کیونکہ اوروں کے بادشاہ تھے، تو اس میں بھی خامی آ گئی تھی۔ جب اس نے داؤد بادشاہ کو دیکھا کہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اسے زیادہ اچھا جانتے ہیں، اس کو زیادہ قبول کرتے ہیں، اس کی زیادہ تعریف ہوتی ہے، اور پھر خدا نے اس کو ہٹانا تھا، اسے رد کرنا تھا اور اس کی جگہ ایک نیا بادشاہ بنانا تھا۔ اور اسی لیے خدا سیموئیل کو بھیجتا ہے جا کے وہ یعقوب کے گھرانے سے ایک بادشاہ منتخب کرے، اور اس کے سامنے اس کے سارے بیٹے جو ہیں بھیجے جاتے ہیں، لیکن ایک بیٹا اس کے سامنے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھیڑ بکریاں چرانے گیا ہوتا ہے اور سب سے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اور اس طرح جو ہے اس کے سامنے جب بیٹے آتے ہیں یعقوب کے بیٹے، تو وہ سب کے سب رد ہو جاتے ہیں، اور سیموئیل کہتا کیا تیرا کوئی اور بیٹا نہیں ہے؟ اس نے کہا ہے، لیکن وہ ابھی اس وقت نہیں ہے۔ اس نے کہا ہم اس کا انتظار کریں گے، جب تک وہ نہیں آئے گا ہم اس کا انتظار کریں گے۔ اور جب وہ آتا ہے تو اسی کو، یعنی داؤد کو ہی بادشاہ منتخب کر لیا جاتا ہے، اسے مسح کیا جاتا ہے، کیونکہ خداوند لکھتے ہیں کہ وہ کسی کے قد و قامت کو نہیں دیکھتا ہے، وہ اس کے رنگ و نسل کو نہیں دیکھتا ہے۔ اور ہم بہت دفعہ اسی طرح الجھ جاتے ہیں، اس کا رنگ اچھا نہیں ہے، اس کا قد اچھا نہیں ہے، اس کا سائز اچھا نہیں ہے، اس کا کاروبار اچھا نہیں ہے، اور بہت دفعہ ہم جو ہے اسی طرح بیرونی جو ہے چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلے کر لیتے ہیں، جبکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ خدا کون سی باتیں پسند کرتا ہے۔ خدا انسان کے اندرون کو پسند کرتا ہے کہ اندرون جو ہے اچھا ہونا چاہیے، اور جب انسان کا اندرون اچھا ہوگا تو بیرون بھی اچھا ہوتا جائے گا، پھر وہ آرٹیفیشل نہیں ہوگا، ورنہ انسان بہروپیہ ہے، انسان روپ بدلتا رہتا ہے۔ اس طرح خداوند آج ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اپنے اندرون کو بہتر بنائیں، کیونکہ خدا ہمارے اندرون کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے اندر رہتا ہے اور وہ ہمارے وجود میں آتا رہتا ہے اپنے کلام کے ذریعے، ان دعاؤں کے ذریعے، اور سب سے بڑھ کر پاک شراکت کے ذریعے ہمارے وجود کو پاک صاف کرتا رہتا ہے، ہمیں قابلیت دیتا رہتا ہے۔
مسلم میرے عزیزو، اس طرح خداوند ہم چاہتا ہے کہ بھرپور طریقے سے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں، گناہوں سے توبہ کریں، اور اسی طرح جو ہے بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ اس سے پورا معاشرہ بھی بہتر بنتا جائے گا۔ اگر ہم خود اندھیرے میں ہیں تو پھر ہم کیسے اجالے کی توقع کر سکتے ہیں؟ تو جب ہم اپنے حصے کا چراغ جلاتے ہیں، اپنے آپ کو روشن کرتے ہیں، تو تاریکیاں ختم ہوتی جاتی ہیں۔ اس طرح مسلم عزیزو، بھرپور طریقے سے انسان جو ہے خدا کی قربت میں جب آتا ہے تو وہ بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے، اور خدا انسان کو نجات بھی دیتا رہتا ہے۔ نجات کی ہمیں امید دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح مسیح میرے عزیزو، جب ہم گناہ کے بارے میں سوچتے ہیں، کیونکہ گناہ کی وجہ سے موت آئی ہے، نجات ہم سے چلی گئی ہے، اور خدا ہمیں نجات دیتا ہے تاکہ ہمیں بھرپور طریقے سے نجات یافتہ بنا دے۔ اس سے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ انسان بن کر انسانی کمزوریوں پر قابو پا سکے، اور وہ ہمیں پاک صاف کر سکے۔ وہ انسانیت میں آ کر بھی وہ بالکل پاک ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، غلطی اور گناہ میں کچھ فرق ہے۔ جب ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں تو ہم معاشرے میں سے کہتے ہیں اس نے یہ غلطی کی ہے، اس نے یہ غلطی کی ہے، اس نے یہ غلطی کی ہے، معاشرہ اس کو غلطی کہتا ہے۔ اگر آپ عدالت کی زبان میں چلے جائیں تو وہ عدالت اسے کہتی ہے اس نے جرم کیا ہے، یہ جرائم اس نے کیے ہیں، اس نے کسی کو نقصان دے دیا ہے، وہ جرائم میں آ جاتے ہیں، اس کی سزائیں بھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح غلطیاں انسان کرتا ہے تو انسان کچھ دیر تک اس سے علیحدگی اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح لوگ جو ہے علیحدگیاں اختیار کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑے بڑھتے بھی جاتے ہیں اور جرائم بنتے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم مذہب میں دیکھتے ہیں تو مذہب میں ہم گناہ کی قسمیں پاتے ہیں، جیسے 10 احکام میں چھوٹے گناہ بھی ہیں، بڑے گناہ بھی ہیں۔ تو اس طرح گناہوں کی ہمیں قسمیں نظر آتی ہیں۔ اور آدم نے گناہ کیا، پھر آدم کے اس کے بعد پھر پہلا قتل بھی ہوا، قائن اور حابل کے درمیان جب جھگڑا ہوتا ہے، تو اس طرح گناہ کی رفتار بڑھتی جاتی ہے، گناہ کی مقدار بھی بڑھتی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح بدکاریاں بھی آ جاتی ہیں، جھوٹ، دھوکہ، یہ بھی سارے گناہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس طرح مسیح میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہمیں جو ہے گناہ سے چھٹکارا دینے کے لیے آیا ہے، شیطان سے چھٹکارا دینے کے لیے آیا ہے، وہ ہمیں نجات دینے آیا ہے، کیونکہ وہ ساری دنیا کے گناہ اٹھا لیتا ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ گناہ کس نے کیا؟ کوئی بھی شخص اپنا گناہ نہیں مانتا ہے، سب لوگ کہتے ہیں میں نے کوئی نہیں گناہ نہیں کیا۔ لوگ عدالتوں میں بھی جو ہے مکر جاتے ہیں، جھوٹے گواہیاں آ جاتی ہیں، جھوٹے ثبوت بنا دیے جاتے ہیں، اس طرح لوگ جو ہے بے گناہ جو ہے سزا کاٹتے ہیں۔ لیکن جب مذہب میں ہم بات ہوتی ہے تو مذہب میں جو عدالت ہوگی وہاں صحیح انصاف ہوگا، اور خدا صحیح انصاف مہیا کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا جو ہے ہم پر رحم بھی کرتا ہے، ترس بھی کھاتا ہے، اور کلام آج ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم بھی دوسروں پر ترس کھائیں، دوسروں پر رحم کریں۔ بائبل مقدس کے کچھ حصے ہیں۔ یہودیوں کی جو کتاب ہے، اس مقدس کتاب اس کو تنک کہتے ہیں۔ تے سے بنتا ہے توریت، اور نون سے نبیوں کی کتابیں، اور کاف سے جو ہے حکمت کی کتابیں۔ تو یہ یہودیوں کی جو کتاب ہے تنک، اور یہی ہماری بائبل مقدس پرانا عہد نامہ ہے، اور اس کے بعد انجیل اور پھر خطوط ہیں۔ جب توریت کی بات ہوتی ہے تو توریت میں جو گناہ کا جو تصور ہے وہ ایسا ہے کہ گناہ جب ہوتا ہے تو یہ نسلوں تک جاتا ہے۔ جیسے جو آدم اور حوا کا گناہ جو ہے وہ نسلوں تک، بلکہ نئے عہد نامے تک آ گیا۔ یہ ہم جب کلیسیا میں بھی ہم جب بپتسمے کا سیکرمنٹ لیتے ہیں تو موروثی گناہ سے پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں ہمیں دیکھتے ہیں موسی کتابوں میں، خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب 10 احکام دیے جا رہے تھے تو یہ مصر میں، کیونکہ وہاں بت پرستی کا بہت رواج تھا، تو وہاں جب یہ 10 احکام دیے جا رہے تھے، اس کے خروج اس کے 20ویں باب میں لکھا ہے، تو
تو انہیں سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی خدمت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا خدائے غیور ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کے باپ دادا کی بدکاریوں کی سزا میں ان کی اولاد کو تیسری چوتھی پشت تک دیتا ہوں۔ اور وہ جو راست باز ہیں، نیک ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے احکام کو مانتے ہیں ان پر میں 1000 پشت تک رحمت کرتا ہوں۔ 1000 پشت تک جو خدا ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات بھی آئی ہے کہ یہ گناہ پشتوں تک چلتا ہے، چوتھی پشت تک، لیکن جو نیک ہیں ان پر خدا کی رحمت 1000 پشت تک چلتی ہے۔ تو جیسے ہی ہم حکمت کی کتابوں کی طرف آتے ہیں تو یہاں یہ جو بات ہے کہ یہاں تک تو یہ بات تھی کہ جس نے گناہ کیا ہے اس کو سزا ملے گی اور اس کی پشتوں کی سزا ملے گی، اور جس نے نیکی کی ہے اس کی 1000 پشت تک اسے برکتیں ملے گی۔ تو یہ جو ہے خدا نے وعدہ کیا تھا داؤد اس کے ساتھ حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی کہ اس میں لوگ برکتیں پائیں گے۔ پھر یہاں حکمت کی کتابوں میں جو ہے بات دونوں باتیں ایک ہو جاتی ہیں کہ چاہے کسی نے گناہ کیا ہے چاہے اس نے گناہ نہیں کیا ہے، اب جو سزا ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، یہ اسے پھر بھی ملے گی۔ ایوب نبی کتاب کا شمار حکمت کتابوں میں ہوتا ہے، اور ایوب نے کون سا گناہ کیا تھا؟ وہ تو بہت نیک تھا، لیکن شیطان جو ہے اس کی تعریف کرتا ہے کہ یہ جو ہے یہ بہت اچھا ہے۔ تو خدا نے اس کی بڑی تعریف کی کہ تو نے دیکھا ایوب کو؟ اس نے کہا اس کو میرے ہاتھ میں دے، پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ کیسا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اس کو آزما، لیکن اس کو مارنا نہیں۔ اور اس پر ہر طرح کا دکھ لے کر آتا ہے، ہر طرح کی مصیبتیں لے کر آتا ہے، دکھ تکلیفیں مصیبتیں لے کر آتا ہے، اور پھر خدا اسے دگنی برکتیں دیتا ہے۔ یعنی ایک نیک شخص پر بھی، ایک پاک صاف شخص پر بھی مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ معاشرے میں ہم کہتے ہیں اس کے گھر میں بہت دکھ تکلیف ہے، بہت بیماری ہے، بچے اس طرح کے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ میڈیکل وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، انسانی کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں، ہر طرح کے بچے اب نارمل بھی پیدا ہوتے ہیں، مس کیریجز بھی ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح بے شمار قسم کے واقعات، اندھے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، جڑواں بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور بڑی بڑی سائنس ہمیں بتاتی ہے کس طرح کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے خسرے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح بھی لوگ چھپا کر رکھتے ہیں، اب نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں ضرور انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے، ان کو سزا مل رہی ہے، اور معاشرہ اسے بری نظر سے دیکھتا ہے کہ اس طرح کے بچے پیدا ہوئے ہیں، خدا کا کوئی ان پر عذاب ہے، خدا کی ان پر کوئی جو ہے سختی آئی ہوئی ہے، اور یہ سب کچھ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مسلم عزیزو، یہ معاشرے میں اس طرح کی باتیں بہت پھیلی ہوتی ہیں، اور ہم سب کو برا سمجھتے ہیں، اور پھر جب کسی گھر میں کوئی بھی تکلیف آ جاتی، بیماری ہے، تو سب لوگ متاثر ہو رہے ہیں، سب لوگ اس دکھ میں شامل ہوتے ہیں، اور کچھ اس طرح کی باتیں جو سوچتے ہیں، اور وہ بھی شخص بھی جو ہے اس طرح کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ، کیونکہ میں نے آپ کو ترتیب سے بتا رہا تھا کہ جیسے آپ اب نبیوں کتابیں میں کی طرف آتے ہیں، جو تیسرا حصہ ہے، تو وہاں نبی جو ہے بتاتے ہیں کہ جو شخص جو ہیں خدا کے ساتھ نہیں چلتے ہیں، خدا ان پر سختیاں لاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے خدا ان سے پیار کرتا ہے، بحالی دیتا ہے جب وہ توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ تو یہاں کیا برے کیا اچھے سبھی اس ایک ہی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ جب جنگیں ہوتی ہیں تو جو ہے معصوم بھی مارے جاتے ہیں، تو اس طرح سب جو ہے متاثر ہوتے ہیں، تو خدا سب کو رہائی بھی دیتا ہے، سب کو بچاتا ہے، کیونکہ خدا رہائی دینے والا خدا ہے۔ اسی طرح مسیح میرے دوستو، نئے عہدنامے میں خدا یسوع مسیح بھرپور طریقے سے وہ خدا کی قدرت کی بات کرتے ہیں، وہ قدرت کی بات کرتے ہیں کہ خدا کی قدرت جو ہے سب پر جو ہے چلتی ہے، خدا سب پر مہربان ہوتا ہے، اور خدا ہر ظلم کو، ہر بیماری کو روک بھی سکتا ہے، بیماریوں کو ختم بھی کر سکتا ہے، وہ خوشحالی لے کر آ سکتا ہے، وہ آرام دیتا ہے، وہ بہت زیادہ رحمت سے بھرا ہوا ہے،
بہت زیادہ شفقت سے بھرا ہوا ہے۔ اور یسوع مسیح خدا کا بہت رحم دل چہرہ دکھاتے ہیں، رحم دل جو ہے دکھاتے ہیں کہ بہت فروتن ہے، بہت عاجز ہے، خدا معاف کرتا ہے اور بے شمار دفعہ معاف کرتا ہے۔ وہ گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے، وہ توبہ چاہتا ہے، اور خدا بھرپور طریقے سے اس طرح معجزات کرتا ہے۔ اور اسی طرح مسیح میرے عزیزو، جب یسوع مسیح ہمیں بتاتے ہیں کس طریقے سے وہ بے شمار لوگوں کو شفا دیتا ہے، وہ آئے اس لیے تھا بحالی دینے کے لیے، تو جب وہ طرح طرح کی معجزات کرتا ہے تو وہ اس جنم کے اندھے کو جب شفا دیتا ہے تو ساری دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، پوری کچہری لگ جاتی ہے، اور فقی فریسی جو ہیں وہ ان کے والدین کو بلا لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیسے، کیا کس طریقے سے یہ ہو گیا ہے، اور جس نے یہ اس کو شفا دی ہے وہ تو گناہ گار ہے اور پھر سبت والے دن یہ کام کرتا ہے۔ لیکن وہ سب کچھ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح سبت کا بھی مالک ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے جو ہے بھرپور طریقے سے اس کو شفا دی ہے اور وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اور مسیح میں میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے اسے شخصی طور پر جو ہے شفا دی۔ اس نے کہ یہ سب خدا کے جلال کے لیے، نہ اس نے گناہ کیا ہے، نہ اس کے آباء و اجداد نے گناہ کیا ہے، یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے خدا کے جلال کے لیے ہوا ہے۔ جو کچھ جو اسی طرح کوئی بھی کسی گھر میں کوئی دکھ تکلیف ہے، پریشانی ہے، یہ سب خدا کے جلال کے لیے ہے، اور خدا اسی کے وسیلے سے ہمیں بھی اپنے قریب لے کر آتا ہے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح طرح طرح سے معجزات کرتا ہے، شفا دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے، اور یہاں اس نے بڑے منفرد طریقے سے یہ برکت دی ہے۔ اس نے، وہ دور سے بھی شفا دے سکتا تھا، لیکن وہ زمین پر تھوکتا ہے، مٹی گوندھ کر اس کی آنکھوں پر لگاتا ہے اور پھر کہتا ہے جا سلوام کے تالاب میں جا کر اپنے آپ کو دھو لے۔ تو یہ اس تالاب بنایا گیا تھا، ہیکل کے اندر ہی تھا، جب ہیکل بنائی گئی تھی اور اس میں پانی اکٹھا کیا جاتا تھا، وہ ہیکل کے اندر تک آتا چٹان سے۔ تو اسی طرح یسوع مسیح نے کیا ہے، جیسے خدا نے آدم کو بنا کر مٹی کو گوندا اور اس طرح جو ہے پتلا بنا کر اس کے نتھروں میں اپنا دم پھونکا، خدا ہم یسوع مسیح ایسے ہی خدا کی طرح کرتا ہے، تکوین کتاب میں جیسا ہوا۔ پھر اسی طرح میں بھی اس کا کمپیریزن کر رہا ہوں اس الیاس نبیوں کے ساتھ، کہ کیسے الیشا نبی نے بھی جب نعمان کوڑی کو جو شفا دی، اسے کہا کہ تو جا، اور اس نے دور سے کہا کہ جا اور دریا اردن میں 7 دفعہ غوطہ لے، اور اس نے اعتراض بھی کیا تھا، اور پھر جیسے وہ گیا اور اسے شفا مل گئی، بالکل وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اور یہ سب کچھ نوشتوں کے مطابق تھا، کیونکہ شایع نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ اندھوں کی آنکھیں مل جائیں گی، وہ بینا کیے جائیں گے، اور اس طرح بہرے جو ہیں سنیں گے، ان کو کان مل جائیں گے، لنگڑے جو ہے بھاگیں گے۔ تو یہ سب کچھ نوشتوں کے مطابق تھا۔ اس طرح خدا یسوع مسیح بھرپور طریقے سے جو ہے شفا دیتے ہیں، معجزات کرتے ہیں، اور آج بھی اس کے معجزات جاری ہیں۔ مسیح میرے اس طرح یسوع مسیح نے اسے جو کچھ کہا اسے کام کر دیا، اسی وقت شفا نہیں ہوئی ہے، اس نے کہا میں نے عمل کر دیا ہے، اب تو جا اور پھر تجھے شفا ہو جائے۔ یہ ایک اس طرح کا بھی عمل ہو رہا ہے، جب گناہ کی بات ہوتی تو کلیسیا میں 7 سیکرمنٹ ہیں، یہ جو ہے اعتراف کا سیکرمنٹ، تو اس میں بھی کاہن جب گناہ کیونکہ اس کو اختیار دیا ہے یسوع مسیح نے کہ وہ گناہ معاف کرے، تو جب کاہن کو گناہ سنائے جاتے ہیں تو کاہن اعتراف کے سیکرمنٹ میں سارے گناہ سننے کے بعد وہ بھیجتا ہے کہ اب جا کر کفارہ ادا کرو، جا کر روزری پڑھو یا عبادت کرو یا سلام مریم پڑھو، تو وہ اس کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ یا آپ کو کہتے ہیں کہ اب آپ نے دوسرے کا نقصان کیا ہے، اب اس کے ساتھ بہتری کرو، اس کی عزت کرو، اس کے ساتھ صلح کرو۔ تو یہ جب تک عمل کفارے کا نہیں ہوگا آپ کے گناہ نہیں معاف ہوں گے۔ حکم تو صادر ہو گئے، چاہے تیرے گناہ معاف ہوئے پاک روح کے ساتھ، لیکن آپ نے اس عمل میں بھی بھرپور شرکت کرنی ہے۔ پہلا جو عمل ہے کہ آپ نے بھرپور طریقے سے ڈسپوزیشن کرنی ہے، اپنا گناہ کا اقرار کرنا ہے، اپنا گناہ پیش کرنا ہے، بتانا ہے۔ وہ کسی کو بتائے گا تو نہیں، وہ کسی کو نہیں بتا سکتا۔ اور پھر اس کے بعد جو کچھ اس نے تمہیں کفارہ دیا ہے، آپ کو کفارہ دیا ہے،
وہ جا کر ادا کرنا ہے کہ آپ نے بھرپور طریقے سے جو نصیحت کی گئی ہے اس پر جب عمل کریں گے تو پھر شفا ہوگی، پھر نجات بھرپور طریقے سے آپ کی زندگی میں کام کرے گی۔ مسلم عزیزو، یہ ایام روزوں کے ایام ہیں۔ آج اتوار کو تو روزہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی ہم جب روزوں کے ایام گزارتے ہیں تو یہ توبہ کے دن ہیں، یہ تبدیلی کے دن ہیں۔ تو بھرپور طریقے سے آج اس کلام سے ہم خداوند سے فضل پائیں کہ خداوند بھرپور طریقے سے ہماری زندگیوں سے ایسی تمام خامیوں کو ختم کرے، گناہوں کو ختم کرے، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے بحالی پائیں، زندگی پائیں اور نجات پاتے جائیں۔ مسیح ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔